جی پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم جو ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل دشمن کون ہے اور اس سلسلے میں جو حکومت وقت ہے اس کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. عابدہ حسین صاحبہ، جنرل درانی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ وہ تنظیمیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام نہیں کر رہی اور کسی طرح سے پاکستان کی بات سنتی بھی ہیں، تو یہ کوئی اچھی پالیسی اس وقت نہیں ہوگی کہ ہم ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دیں. وہ ہم سنبھال نہیں سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی ٹھیک رہے گی؟ جی میں تو ڈی جی آئی ایس آئی کبھی نہیں رہی. جنرل صاحب کو معلوم ہوگا کہ کون سی تنظیمیں کس حد تک خطرناک ہیں یا کم خطرناک ہیں. میں تو صرف ایک سمپل ٹیکس پیئنگ سٹیزن آف پاکستان کی حیثیت سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اتنا جانتی ہوں کہ ایک ضمنی انتخاب ہو رہا ہے صوبائی سیٹ کا اور 450 سے زیادہ اس وقت پنجاب کا اسمبلی کا ہاؤس ہے. اب وہ ایک سیٹ کے لیے ہم انلیش کر دیتے ہیں ایک سیکٹیرین مانسٹر، اور وہ مانسٹر جو ہے وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ آپ کیا لگتا ہے کہ دیکھیے ابھی شاہ صاحب نے بات کی پولیٹیکل ٹیررزم کی. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پولیٹیکل ٹیررزم نہیں، یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری سیاسی جماعتیں، شاہ صاحب کی جماعت ہو، میری جماعت ہو، ہم حکومت ہیں اور ہمیں ان آج کے واقعات اور حالات میں ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کے اٹھانا چاہیے اور انتہائی ذمہ داری سے اپنی حکومتوں کو چلانا چاہیے. ہمیں ڈسٹنکشن کرنی چاہیے جی کون سی اچھی تنظیمیں ہیں، کون سی بری تنظیمیں ہیں، یا اب اس پالیسی کو ختم ہونا چاہیے؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئین پاکستان، اور اس وقت ہم سب آئین کے پابند ہیں الحمدللہ، آئین پاکستان نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی ایسی تنظیم جو کہ فرقہ وارانہ نوعیت کی ہو، اس کو وہ چاہے کتنی فرینڈلی کیوں نہ ہو، وہ غیر آئینی ہے. اور پھر ایک اور کرائیٹیرین ہے، جو تنظیم جو کہ کسی کی، آپ کی، میری، شاہ صاحب کی، آپ کے کیمرہ مین کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ تنظیمیں جو ہیں وہ آئینی، غیر آئینی، تو آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اس سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اس قسم کی تنظیمیں ہمیں ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. ظفر علی شاہ صاحب، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس سلسلے میں؟ کیونکہ ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ کچھ جماعتیں ہمارے ہاں ایسی بھی ہیں ابھی بھی کہ جو پوری طرح اس بات پہ یقین نہیں کرتی کہ یہ جو جنگ ہے یہ واقع میں ہماری ہے، اور یہ جو تنظیمیں ہیں یا جہادی تنظیمیں جو پہلے خود ہم نے بنائی، یہی وہ کام کر رہی ہیں اس وقت. دیکھیں نا، آپ اس طرف آگے نہیں نا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل وار ہے. رائٹلی اور رانگلی میں اس کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ فیکٹ ہے کامران صاحب، ان مائی اوپینین غلط ہو سکتا ہے، کہ یہ بالکل ایک پولیٹیکل وار ہے. اب جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، وہ بھی جنرل درانی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی ہیں. آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹنکشن کرنی چاہیے؟ یہ بالکل کرنی چاہیے. میں بالکل ڈسٹنکشن، یعنی دیکھیں جو تم اب خام خواہ، میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اب جو امریکن اسٹیبلشمنٹ، کابل بیسڈ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ طالبان اور قاعدہ بے فائدہ اور پتہ نہیں کیا کیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، تو کچھ دیر اگر خدا رہا وہ اگر ہماری مداخلت ہمارے اس پالیسی میں چھوڑ دیں انٹرم پیریڈ کے لیے صحیح، تو آپ 4 مہینے کے لیے. نہیں، جو بنیادی سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو جہادی تنظیمیں ہیں اس پہ ہمیں جو ہاتھ ہے وہ ذرا ہولہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے خلاف تو کام نہیں کر رہی، ہم نے کسی اور ملک کے خلاف استعمال کر لیں، اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں، یہ بھی میں نہیں. دیکھیں میں ایک ذمہ دار شہری ہوں کہ میں یہ کہوں کہ جناب ہم نے تنظیمیں رکھی ہوئی ہیں اور ملکوں کے خلاف کرنے کے لیے، یہ بات بھی نہیں ہے. نہیں تو پھر تنظیمیں کس کے لیے؟ تنظیمیں اگر دیکھیں، تنظیمیں پولیٹیکل پارٹی یہ بھی تو ہماری بھی تو تنظیم ہے نا، یہ بھی تنظیم ہے. لیکن آپ ایک سیاسی جماعت اور جہادی جماعت میں فرق نظر نہیں آتا. نہیں دیکھیں، مذہبی جماعتوں کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. نہیں، مذہبی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، جو جہادی آرگنائزیشن ہے اور ایک جو سیاسی یا مذہبی جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے. تنظیم کے بارے میں بھی دیکھیں نا، میں جرات نہیں کر سکتا. جہاد میرے مذہب کا ایک بڑا امپارٹنٹ فیکٹر ہے، اس کو میں اس کے خلاف بولنا شروع کر دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تنظیموں لیکن جہاد اور دہشت گردی میں بھی تو فرق ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان. تو اس کی ڈسٹنکشن کون کرے گا؟ یہ کچھ چند انڈیویجول کریں گے یا اسٹیٹ کا کام؟ اس کا اسٹیٹ کا کام ہے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ فارن پالیسی ہماری. لیکن اگر آئین آپ کا کہتا ہے کہ ایسی تنظیم نہ بنائے جو شدت پسندی کو فروغ دے، تو وہ کیسے اس کی اجازت؟ دیکھیں جی، وہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بڑا کیٹیگریکلی کلیئر ہے کہ کوئی کسی تنظیم کو
مسلح تنظیم ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ ہمارے آئین میں ہے. جنرل درانی صاحب، بنیادی جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو تنقید ہوتی ہے پاکستان کی حکمت عملی پہ کہ 90s میں جس طرح سے ہم نے اس وقت ظاہر ہے کہ امریکہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھا کہ یہ جو جہاد کے فلسفے کو پروموٹ کر کے جو افغان میں جنگ لڑی، وہ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ یہ حکمت عملی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ چند مسلح گروپوں کو سپورٹ کر کے ان کی اپنے آبجیکٹیوز اچیو کریں خطے میں. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ پالیسی جو ہے وہ ابینڈن کر سکتے ہیں؟ یہ میرا تو خیال ہے کہ وہ والی پالیسی اس وقت اپلیکیبل ہے ہی نہیں، ابنڈن ہو چکی ہوئی ہے، یا اگر سلیپر سیل کہیں ہے اور ان کو استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، یا وہ بھی کبھی کسی زمانے میں آپ کا خیال ہے کہ فرینکنسٹائن مانسٹر کی طرح ہم پر حملہ کریں گے تو ان کو ختم کرنے میں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں کامران آپ سے اس بحث میں اتنی دلچسپ بحث ہو رہی ہے، اور ڈسٹنکشن کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی ملک میں ملیٹنسی، انسرجنسی یا دہشت گردی ہے. یہ مسلمہ اصول ہے کہ آپ نے جب اس کے خلاف لڑائی کرنی ہوتی ہے تو آپ کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں. اس میں جو فوج یا طاقت کا استعمال ہے 10، 15، 20، 25% جس طریقے کا ڈیپینڈنگ اپون دی سچویشن، تو جن کے خلاف استعمال کرنی ہے طاقت کیونکہ وہ اس وقت بہت تکلیف دے رہے ہیں، اس کے خلاف تو ضرور کرنی ہے. انٹیلیجنس کے ساتھ بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں. کئی اور لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کو زیادہ تر، محترمہ نے بات کی وہ سیکٹیرین کی، ان کو سیکٹیرین والوں کو سنبھالتے ہوئے ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا، بعض دفعہ بڑی کامیابی سے بات چیت سے بھی ہو گیا، بعض دفعہ ان کو کچھ سپلنٹر گروپس کو مارنا بھی پڑا. تو مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو ایک ہی سائز کے ساتھ اور ایک ہی ڈنڈے کے ساتھ نہیں ہانکنا. مختلف قسم کی طریقے آپ نے استعمال کرنے ہیں. کسی کو آپ کو رام کر رہا ہے، کسی کی صلح صفائی کرنی ہے، کسی کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. جنرل صاحب، ابھی جو ہماری حکمت عملی ہے، آپ کو اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس طرح سے ہماری اپروچ یہ ہے کہ کسی کے خلاف اگر فورس کا استعمال کرنا ہے تو وہاں پہ فورس کی استعمال کی جائے، یا دوسرے ٹولز استعمال کرنے ہیں تو وہ کیے جائیں؟ یہ حکمت عملی آپ کو نظر آ رہی ہے آج کی پالیسی؟ اس وقت کامران سچی بات یہ ہے کہ مجھے صرف ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے فوج کو تو ہم لانچ کر دیتے ہیں. وہ جیسے بھی اپنے طریقے سے، ان کی بھی اپنی لیمیٹیشنز، کبھی ان کی کامیابیاں ہو گئیں. انہوں نے ایک سچویشن آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ دے کین ون یو ٹائم، وہ انہوں نے کچھ اس کو کنٹین کر لیا. باقی جتنا کام ہونا ہے میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، کیونکہ وہ میں لوکل لیول سول ڈیفنس سے لے کر ایک نیشنل اسٹریٹجی تک جہاں پر لوگ نظر آئے کہ یہ چونکہ جنگ ہے اس لیے ہم جنگ کے طور پر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، وار کیبنٹ ہے، وار فوٹنگ پر کام ہو رہا ہے، لوگوں نے باقی سب بللے تللے چھوڑ کر اس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں میں اعتماد بھی ہو، لوگ موبلائز ہو. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جو اس وقت جو سیاسی قیادت ہے وہ آپ کو اتنی سنجیدہ نظر نہیں آتی اس معاملے کو حل کرنے کے حوالے سے؟ میں نے تو ابھی سیاسی قیادت کی طرف سے کوئی ایسا سٹیپ دیکھا نہیں ہے کامران جس کو میں کہوں کہ جی ابھی ہم واقعی جنگ لڑنے کے موڈ میں آ گئے ہیں. نہیں، لیکن دیکھیں پارلیمنٹ نے ایک 14 نکات پر مشتمل ایک قرارداد بھی منظور کی تھی، اس میں بڑا ڈیٹیل ایک پروگرام پیش کیا گیا تھا کہ اس جنگ کو ہم نے کس طرح سے جیتنا ہے. تو آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا پوائنٹ، یہی ہے پوائنٹ، بالکل یہی آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ریزولوشن پاس کیا، اس کو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، اس کی کسی شک پر ابھی عمل نہیں ہوا. ابھی دیکھیے لوگوں نے وہاں پر فوج والوں نے پکڑ کر 2-2.5 ہزار ملیٹنٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہاں کی پروونشل گورنمنٹ نہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو لے کر نہ ٹرائل، نہ ان کو کچھ اور، نہ ریہیبلیٹیشن، نہ ریسٹرکچرنگ. جنرل صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. ایک چھوٹا سا سوال، آپ کو لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ فوج تنہا لڑ رہی ہے؟ فوج اپنا حصہ جو اس کا 10-15% ہے وہ تو لڑ رہی ہے، اور باقی جو ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی اور موقع، کسی اور سطح پر کوئی مؤثر قسم کا قدم تو چھوڑیے. اتنی زیادہ مجھے سیریسنس، آپ نے کہا نا سنجیدہ نظر، مجھے تو یہ جو